وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے مہینے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج نبوت کے 5ویں سال سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ پچھلی کلاسوں میں ہم نے نبوت کے 4تھے سال میں تفصیل پڑھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد جس طرح چند لوگ مسلمان ہوئے اور اس کے علاوہ میکسیمم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کیا، اور ان میں بھی میکسیمم لوگ وہ تھے جو نیوٹرل رہنا چاہتے تھے اور بظاہر کسی بھی طرف اپنا ووٹ دینا نہیں چاہتے تھے۔ وقت کا دھارا کس طرف پلٹے گا، حالات کس طرف جائیں گے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ دے گی، یہ ساری چیزیں عموماً سوسائٹی میں ہوتی ہیں۔ تو مکہ میں بھی یہی معاملات تھے کہ دیکھا جا رہا تھا کہ آخر حالات کس طرف بیٹھیں گے اور اسی حساب سے پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال جو سابقون الاولون ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، آخری وقت تک ساتھ دیا، مشکلات رہیں، آزمائشیں رہیں، شہادتیں ہوئیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب ہم ہجرت حبشہ کی طرف آتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک علاقہ ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، اور سمندری راستہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ حکم دیا کہ آپ جائیں اور وہاں پر ہجرت کر جائیں۔ تو پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 خواتین شامل تھے، اور قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے سورہ کہف میں بھی اور سورہ زمر میں بھی۔ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبود غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اس ہجرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا تو ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ وہ صحابہ کرام گئے ہیں جو عموماً بہت ظلم کا شکار تھے اور غربت میں بھی بہت غریبی والی زندگی گزار رہے تھے، فائنینشلی طور پر ڈسٹرب تھے۔ یقیناً یہ بات بھی درست ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی کچھ انٹلیکچول اور بڑے ذہین سمجھدار قسم کے صحابہ کرام کو بھی بھیجا تھا کہ تاکہ وہاں پہ جا کے حالات کا معائنہ بھی کر لیں۔ اچھا، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب بھیجا تو پھر ہوا یہ کہ واپسی پہ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ کرام بھی کچھ موجود تھے اور مشرکین مکہ بھی قرآن سن رہے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت تلاوت کر رہے تھے، سورہ نجم کی تلاوت جاری تھی، اور آخر میں جب سجدہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ اس کی آخری آیت میں سجدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی ایک آپ کہہ لیں کہ ہپناٹائز انداز میں مشرکین مکہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب سجدے سے اٹھے تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، اور اس بلنڈر کی صورت میں اب ہمیں تو جواب دہ ہونا ہوگا کہ ہم قرآن سن کر ہم سجدے میں چلے گئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد نے تلاوت کرتے ہوئے چونکہ ہمارے بتوں کا تذکرہ کیا تھا تو لہٰذا ہم ان کو سن کر ہم سجدے میں چلے گئے۔ بہرحال بات تو انہوں نے بنا دی، لیکن بات افواہ کی صورت میں پھیلتی چلی گئی، اور پھیلتے پھیلتے جب یہ بات حبشہ اس حالت میں پہنچی کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار سب مسلمان ہو گئے ہیں، تو جو مسلمان صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ چلو اب واپس چلنا چاہیے،
اور جب واپس آنے کے لیے نکلے تو جب بالکل قریب پہنچ گیا مکہ کے تو انہیں اس بات کا احساس ہوا، پتہ چلا کہ نہیں، اصل خبر تو یہ تھی کہ وہ غلطی سے چلے گئے تھے اور وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ واپس مکہ آ گئے اور کچھ لوگ واپس حبشہ کی طرف چلے گئے۔ تو یہ پہلی ہجرت حبشہ کہلاتی ہے۔ دوسری ہجرت حبشہ میں 82 مرد اور 18 خواتین تھیں۔ مشرکین مکہ کو اس کا بھی علم دیر سے ہوا، انہوں نے پیچھا کیا، اور عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو باقاعدہ حبشہ کی طرف بھیجا اور بڑے انعام و کرام کے ساتھ۔ اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ عمرو بن العاص جو تھے یہ بڑی بزنس مین فیملی تھی۔ ان کے والد کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ ابو العاص ان کے والد کا نام تھا، اور یہ فیملی تھی کہ ان کے اپنے بزنس تھے حبشہ کے اندر، لین دین ہوا کرتا تھا۔ تو مشرکین مکہ کی سلیکشن بھی اسی لیے تھی کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جس کے لیے نجاشی سے جس کی دوستی بھی ہے، تو یہ جا کر ان کو واپس لے آئے گا۔ بہرحال یہ وہاں پہ گئے اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہم سے غداری کر کے، بغاوت کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو لہٰذا آپ انہیں واپس کر دیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ نہیں، پہلے میں ان کی سن لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر بن ابی طالب یہ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ تو ایسے میں نجاشی نے جب انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں، ان کی کنونسنگ پاور بہت اچھی تھی، کمیونیکیشن اسکل ان کے بڑے زبردست تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مسلمانوں کا کیس نجاشی کے دربار میں پیش کیا۔ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی اعلی نسبی، یعنی نسب میں بڑا اعلیٰ تھا وہ، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاریوں خونریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سوشل ویلیوز ہیں، ایتھیکل ویلیوز، اخلاقی برائیاں اور اخلاقی بھلائیاں، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی بھلائیوں کی، خیر کی دعوت دی، اور اخلاقی جو غیر اخلاقی برائیاں جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ممانعت کی، اس سے روکنے کا حکم دیا۔ جب نجاشی نے ساری بات سنی تو نجاشی بڑا متاثر ہوا، اور عبداللہ بن ربیع اور عمرو بن العاص کو اس نے انکار کر دیا۔ اگلا دن آیا، عمرو بن العاص نے کہا کہ اب دیکھو میں ایک اور چال چلتا ہوں۔ عمرو بن العاص نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر کہا کہ کل تو انہوں نے اپنی تقریر کر لی ہے، اب ذرا ان سے آپ پوچھیے کہ یہ آپ کے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ اب ذرا شروع میں تو حضرت جعفر بن ابی طالب تھوڑے سے گھبرائے، سٹ پٹائے، لیکن پھر انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح، اس کا وہ کلمہ جس سے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے، اور ساتھ ہی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ تو نجاشی اس پہ روتا رہا اور ان سے بڑا متاثر ہوا، اور عمرو بن العاص سے اس نے معذرت کر لی کہ میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اچھا، یہاں پھر ایک اور اہم بات وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے جینون لیڈر تھے نا، اور جو جینون لیڈر ہوتا ہے وہ دور تک اور دیر تک کی سوچتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ مکہ میں اب حالات بہت زیادہ ہمارے لیے ہموار نہیں ہیں۔ 5 سال گزر چکے تھے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، تو اس بات کا مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے حبشہ بھیجنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے علاقے، نئی جگہ کی تلاش میں تھے، اور نئی جگہ کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کل کو اگر مکہ سے ہمیں موو کرنا پڑے، ہجرت کرنی پڑے، تو ہمارے لیے کون سی بہتر جگہ ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں نجاشی
چونکہ بظاہر وہ عیسائی بادشاہ تھا لیکن مسلمانوں کے لیے بڑا رحم دل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف بھیجا۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کو سلیکٹ کیا جو بڑے ویژنری قسم کے افراد تھے، جس میں نام آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بزنس مین، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہترین بزنس کرنے والے، اور یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کی کنونسنگ پاور، ذہین، سمجھدار، دور تک دیکھنے والے، ایسی پرسنالٹیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تاکہ کل کو ہمیں وہاں پر اگر سوئچ کرنا پڑے، ہجرت کرنی پڑے، تو ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم تھی، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں مسلمانوں کو بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہی بھیجا۔ جی، نبوت کے 6 سال پر جو مزید واقعات سامنے آتے ہیں، ابو طالب کو قریش کی دھمکی، ابو طالب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اور جواب مشہور ہے، فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جاؤ، جو چاہے کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا، اور آخر وقت تک انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ یہ جو مس عاتقہ صاحبہ ہے، یہ پچھلی کلاس میں بھی ایک شکایت یہ آئی تھی کہ پریزنٹیشن پہ کوئی مارکنگ ہو رہی تھی، تو مہربانی کریں یہ مٹا دیجئے۔ اچھا جی، اگلا ایک اور مرحلہ یہ پیش آتا ہے کہ قریش کی ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو لے کر حاضری۔ ولید بن مغیرہ کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، سورہ مدثر کی کوئی 12 آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ وہی ولید بن مغیرہ ہے جن کا بیٹے خالد بن ولید تھے، بعد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کے کئی سارے بیٹے تھے، اسی لیے قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ بنین شہودا۔ تو قریش نے ایک اور چال چلی اور ولید بن مغیرہ کے کئی سارے بیٹوں میں سے ایک بیٹے عمارہ کو لے کر ابو طالب کے پاس آ گئے۔ اب آپ وہ دیکھیں، نیگوسیشن دیکھیں، اور کیا کیا یہ چال چل رہے ہیں کہ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ یہ عمارہ کو رکھ لیں اور محمد کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، ایکسچینج، مطلب بچوں کی، یا آپ کہہ لیں کہ نوجوانوں کا ایکسچینج ہو رہا ہے۔ تو ابو طالب کو اس بات پہ بہت غصہ آیا، کہنے لگے خدا کی قسم کتنا بڑا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا مجھے بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پہناؤں اور پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور واقعہ اسی دوران پیش آتا ہے کہ ابو جہل کا پتھر لے کر قتل کا ارادہ کرتا ہے، اور 7 مشرکین بیٹھے ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں آج محمد کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ لیکن وہ ذرا سا آگے بڑھتا ہے تو اس کو ایک خوفزدہ ہو کر واپس آتا ہے، آ کے بتاتا ہے کہ میں جیسے ہی آگے بڑھا تھا تو وہاں پر ایک اونٹ، اتنا بڑا اونٹ موجود تھا، اور میں ذرا سا آگے بڑھتا تو وہ میری کھوپڑی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کھا جائے گا۔ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، فرشتے کی صورت میں وہاں پہ موجود تھے، اور اگر وہ آگے بڑھتا تو واقعی ابو جہل مار دیا جاتا۔ ایک اور واقعی پیش آتا ہے، عقبہ بن ابی معیط، ایک اور دشمن رسول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھوٹنے کی کوشش کرتا ہے رسی باندھ کر۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ بہرحال وہ بچا لیتے ہیں۔ اس دوران مسلمانوں کی ہمت میں، ان کے مورال میں، ان کی طاقت میں اضافے کا ایک بڑا سبب سامنے آتا ہے، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا وہ ایک ریئیکشنری تھا، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان کی لونڈی نے بتایا کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو مارا ہے، وہ میں نے خود دیکھا ہے۔ انہیں بڑا غصہ آیا کہ اچھا، ابو جہل کی اب اتنی ہمت ہو گئی کہ محمد پہ ہاتھ اٹھائیں، بھتیجے کو، مسلمان نہیں تھے اس وقت تک۔ بہرحال ابو جہل کے پاس پہنچے، پہلے تو اس کو مارا، اس سے بدلہ لیا، اور وہ بھی مان گیا۔ اس کا بھی بڑا پن تھا اس معاملے میں کہ اس نے غلطی مانی، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آج سے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس سے اسلام کو ایک بڑی مورل سپورٹ حاصل ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک زبردست شخصیت کے مالک تھے معاشرے میں، کہ بااثر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑی حیثیت تھی ان کی۔ اسی دوران ایک اور واقعہ، ابو الولید آتا ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا تھا بھی ذہین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پیشکش کرتا ہے کہ آپ کو اگر مال چاہیے ہم مال دیں گے، سرداری چاہیے، بادشاہت چاہیے، جن بھوت وغیرہ کا کوئی علاج کرنا ہے وہ ہم تمہیں دیں گے، لیکن تم اس راستے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں سورہ فصلت کی آیت سناتے ہیں، حامیم، یہ خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے تیر درمیان تیرے اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اور جب آیت نمبر 13 پہ پہنچتے ہیں، اس کا مفہوم تھا کہ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ ابو الولید آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب چپ ہو جائیے۔ نبوت کے چھٹے سال میں چند ہفتوں کے ہی فرق سے ایک اور بڑا واقعہ پیش آتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے اندر اسپارک اسی وقت پیدا ہو گیا کہ جس رات میں گھر گیا، گھر کا دروازہ بند ملا، میں خانہ کعبہ میں آ گیا، وہاں پر میں خانہ کعبہ کے جو غلاف کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تلاوت کر رہے تھے، میں تلاوت سننے لگا۔ کہتے ہیں کہ جب میں تلاوت سن رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو کسی رسول نے اپنے طور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر یہ قرآن لکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ تو ابھی میں نے بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی تلاوت کی کہ انہ لقول رسول کریم، کہ وہ کہتے ہیں کہ تو رسول کریم کا قول ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کوئی شاعری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت کی کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی کہانت ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت تلاوت کی کہ وما ہوا بقول ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، چند ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس وہ وقت تھا میرے دل میں مطلب یہ ایک اسپارک پیدا ہو گیا کہ سم تھنگ از رانگ، کہ مطلب اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ کہ میں ایک بات سوچ رہا ہوں اور اس کا جواب مجھے ساتھ ساتھ مل رہا ہے۔ بہرحال اگلے ہی دن یا اس سے اگلے دن بڑے غصے میں اٹھے اور کہا کہ آج تو میں ڈو اور ڈائی والی کیفیت ہے کہ میں نبی کو یعنی محمد کو میں قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ گھر سے نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں آج قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ پہلے اپنے بہن بہنوئی کا تو حال معلوم کر لو۔ وہاں پہنچے تو وہاں بہن اور بہنوئی کو حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے، وہ ان کو دیکھ کر چھپ گئے، اور مشہور بات ہے کہ پھر پہلے بہنوئی کو مارا اور پھر بعد ازاں بہنوئی کو مارتے مارتے ہاتھ، جب ان کو بچانے کے لیے بہن سامنے آئی تو بہن پر بھی ہاتھ اٹھ گیا، اور جب بہن پہ ہاتھ اٹھا تو پھر ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو بہرحال، اب آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر ایسا معاشرہ تھا، ہم سب اس کے بارے میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اتنی غیرت تھی کہ بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے۔ جب بہن پہ ہاتھ اٹھا تو شرمندگی ہوئی۔ پھر بہن سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ کیا پڑھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ وضو کریں، غسل کریں، پھر ہم بتائیں گے۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہاں صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی خطرناک ارادے سے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی میں بڑا نعرہ لگایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ آرگومنٹ کیا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم نماز باجماعت کیوں ادا نہیں کرتے ہیں مسجد کے اندر؟
پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ عمر مسلمان ہو گئے، اس کے بعد ہم نے مسجد میں نماز شروع کی ہے۔ پھر گھروں پہ جا جا کے اعلان کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مطلب آپ کہہ لیں کہ کیا زبردست شخصیت تھی۔ ہمارے محلے میں ہی ہم ایک عمر سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے، آج بھی اس کی کوئی سیکنڈ لاسٹ کلاس تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ شخصیت پہ پڑھتے چلے جائیں، اور اتنی شاندار ان کی حکمت عملیاں ہوا کرتی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گاندھی نے جب اپنی صدارتی کمپین چلا رہا تھا انڈیا کے اندر، تو اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر آپ صدر بن گئے، حکومت میں آ گئے، اقتدار مل گیا، تو آپ کون سا سسٹم لے کر آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں عمر کا سسٹم لے کر آؤں گا، عمر کا نظام لے کر آؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی عمر ہی کیوں؟ کہا کہ عمر سے اچھا اس دنیا میں کوئی نظام لے کر نہیں آیا۔ اور آج کی کلاس میں میں شیئر کرتا چلوں کہ یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ پوری تاریخی روایت ملتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصلاحات قائم کی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے فوجیوں پر، مطلب یہ بڑی ریلیونٹ ہے پاکستان کے تناظر میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ باقاعدہ حکم دیا تھا، قانون بنایا تھا کہ جو ان کی فوج ہے وہ فوج زراعت، کاشتکاری اور کسی قسم کے بزنس میں انوالو نہیں ہوگی، اور ان کو اتنا اچھا سیلری پیکج دیا ہوا تھا کہ وہ ان کے لیے کافی تھا، اور ان کو کسی بھی قسم کا بزنس کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور آج آپ اپنے ملک کے تناظر میں اس پہ اگر غور کریں تو یہ فضائیہ، ڈی ایچ اے اور بحریہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے بزنس چل رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ پابندی لگائی تھی۔ ایک اور اہم چیز، بے شمار چیزیں ہیں، بس میں دو چیزوں میں تذکرہ کروں گا، کہ جب گورنر لگاتے تھے تو گورنر، جیسا کہ گورنر اثاثے شو کرتا ہے، جیسے ہمارے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اثاثے شو کریں، تو گورنر سے اثاثے شو کرواتے تھے کہ کتنے اثاثے ہیں، اور اس میں ایک پائی کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے اگلے 4 یا 5 سال جتنی بھی ان کی گورنرشپ ہوتی تھی۔ اگر اضافہ ہوتا تھا تو اس کا احتساب ہوتا تھا، اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا اضافہ، تمہارے ایسٹس میں، تمہارے اثاثوں میں اضافہ کہاں سے ہو گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں حکومتی ذمہ داران، وزراء، مشیران، سب کے ڈبل ٹرپل اثاثے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، کروڑوں اور اربوں روپے کے اثاثے بن جاتے ہیں، اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سسٹم لے کر آئے تھے۔ گھروں پہ جا کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، ڈور ٹو ڈور گئے اور جا جا کے بتایا کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ پھر ایک اور بڑا اہم واقعہ ان کے اسلام لانے پر ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جمیل بن معمر، ایک شخص کا نام آتا ہے مکہ کے اندر، بڑا وہ، آپ کہہ لیں کہ آج کے زمانے میں بی بی سی آپ کہہ لیں آسان لفظوں میں، اس کو کوئی خبر مل جائے بس وہ پھیلا دیتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر اس کو جا کے بتایا کہ یہ بے شک یہ خبر پھیلا دو کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے جو اس کا کام تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، اس نے کر دی، دنیا جہاں کو بتا دیا کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگلا دن آیا فجر کے بعد، وہاں پہ مسجد میں حرم کعبہ میں جا کر پھر اعلان کیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، جس نے لڑنے میں سے آ کے لڑ لے۔ سارے مشرکین آ گئے جو جو بڑے بڑے موجود تھے، اور ٹوٹ پڑے عمر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور یہ انہیں مار رہے ہیں، اکیلے ہیں، وہ سب مل کے انہیں مار رہے ہیں، اور جب مارنے والے مارتے مارتے تھک گئے اور پٹنے والا بھی پٹتے پٹتے تھک گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی جو کہ ان کے ویژنری، ان کے کیلکولیشن کو شو کرتی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو، آج تو تم لوگوں نے مجھے جتنا مارنا تھا مار لیا، لیکن یاد رکھو کہ اگر ہم 300 ہوتے تو فیصلہ ہو جاتا، یا ہم رہتے یا تم رہتے۔ مطلب ان کی بالکل کلیئر ان کے ذہن میں پکچر تھی، مکہ کے اندر ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں صرف 300 افراد چاہیے، ایسے افراد جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والے ہوں، جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں، جو لوگوں کا مقابلہ کرنے والے ہوں۔ محض 300 افراد چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح الفاظ ہیں۔ جب آپ دیکھیں نبوت کے 6 سال کی بات ہے، اور ٹھیک 9 سال کے بعد چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، اور تاریخ اس کی گواہ ہے
کہ آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کس طرح 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دی تھی، اور صرف 300 افراد تھے جن کی کیلکولیشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال پہلے کر دی تھی کہ ہمیں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے محض یہ 300 افراد چاہیے۔ تو یہ پرسنالٹی تھی، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو بندہ پڑھتا چلا جائے، سنتا چلا جائے، تو یہ بہترین ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کوالٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو اسلام کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں نبوت کے 7ویں سال، 7 تا 9 سال، 3 سال مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ رہا شیب ابی طالب میں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ ابو طالب نے عبد مناف کے صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کے خاندانوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب تک میں تنہا حفاظت کرتا رہا، اب تم نے بھی کرنا ہے۔ سب مسلم اور غیر مسلم کی خاندانی حمیت کی بنا پر انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ صرف خاندان کے لوگ تھے اور مسلمان بے شک نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا خاندان نے اعلان کیا۔ مشرکین نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف عہد و پیمان کیا کہ آج کے بعد ان کا سوشل بائیکاٹ ہوگا، اور صرف سوشل بائیکاٹ یہ اورلی نہیں تھا بلکہ اس کو ریٹن فارم میں لے کر آئے، پورا ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ ایگریمنٹ میں کیا کیا چیز شامل تھی کہ اس خاندان سے آئندہ نہ کوئی شادی بیاہ ہوگا، نہ خرید و فروخت کی جائے گی، نہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نہ ان کے ساتھ میل جول رکھا جائے گا، نہ کوئی بات چیت ہوگی، گھروں میں آنا جانا بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ شرط صرف یہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے یہ ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ صحیفہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے افراد مسلم غیر مسلم شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے۔ 3 سال شیب ابی طالب کی سخت، مطلب آپ کہہ لیں کہ اتنا انتہائی سخت وقت گزارا، اور کہا جاتا ہے کہ پتے کھا کے، درخت کے پتے اور چمڑے کھا کھا کے گزارا کیا۔ بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں گھاٹی سے باہر تک آیا کرتی تھیں، اور یہ ساری چیزیں پورے خاندان نے برداشت کی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر اس خاندان میں شامل نہیں تھیں، لیکن انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا۔ حکیم بن حزام، جن کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، اور وہ کسی طرح چھپ چھپ کے کچھ سامان پہنچایا کرتے تھے، لیکن بعد میں ابو جہل نے اس کو بھی سختی سے منع کر دیا۔ تو بہرحال بہت سخت وقت گزارا ہے شیب ابی طالب میں۔ ہم عموماً سیرت پڑھتے ہوئے ان 3 سالوں کو بھول جاتے ہیں یا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اصل میں آسانی والی چیزوں کے زیادہ دلدادہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں لوکی پسند کیا کرتے تھے، ان چیزوں کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن انقلاب لانے کے لیے، نظام بدلنے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے شیب ابی طالب جیسی گھاٹی سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو بہت سخت وقت تھا، اور پھر آخرکار یہ ہوا کہ کچھ مکہ کے ہی نوجوانوں کو بڑا ترس آیا، اور آپس میں انہوں نے ڈسکشن کی کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، پھر جا کے سب کے سامنے ڈسکس کیا۔ تو ابو جہل تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی آپس میں منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ بہرحال اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ابو طالب گھاٹی سے اتر کے نیچے آئے، اور ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ خانہ کعبہ میں جو تم نے صحیفہ لٹکایا تھا، جو ایگریمنٹ لٹکایا تھا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے۔ ابو طالب نے بڑی عادلانہ آپ کہہ لیں بات کی، اور کہا کہ دیکھو، اگر تو یہ بات سچی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سچا نبی ہے، تو لہٰذا تم اس کے اور ہم مطلب یہ بیکورڈ تم ختم کر دو، لیکن اگر یہ بات جھوٹی ثابت ہوئی تو پھر تم جانو اور محمد جانے، میں درمیان سے ہٹ جاؤں گا۔ تو بات بڑی بھلی تھی، آسان تھی، سمجھ میں آنے والی تھی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، اور ایز اٹ از وہی بات سچ ثابت ہوئی کہ سارا صحیفے کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، اور سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے۔ لیکن بہرحال ہٹ درمی اپنی برقرار رہی، اور جو آپس میں کچھ افراد نے، نوجوانوں نے منصوبہ بندی کی تھی،
اس کے نتیجے میں بہرحال یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور شیب ابی طالب سے کی گھاٹی سے کسی طرح باہر آئے۔ نبوت کا 10واں سال، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال ہے۔ قریش کا آخری وقت ابو طالب کی خدمت میں۔ ابو طالب بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 50 سال ہو گئی تھی، اور مطلب آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 50 سال تھی تو ابو طالب کی بھی اچھی بلی عمر ہوگی۔ تو قریش کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ ابو طالب چونکہ خاندان کے سربراہ ہیں، مکہ میں ان کی ایک حیثیت ہے اور ایک اہمیت ہے، تو لہٰذا ان کی زندگی میں ہی کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اگر ابو طالب کے بعد ہم نے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اٹیمپ کیا خدا نخواستہ، تو پھر لوگ عرب میں سب ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ دیکھو جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک تو یہ کچھ کر نہیں سکے۔ تو لہٰذا ابو طالب ہی کی زندگی میں ایک آخری انہوں نے کوشش یہ کی کہ پھر ایک دفعہ آئے ابو طالب کی خدمت میں، اور ابو طالب سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، اس کو ہمارے راستے سے ہٹا دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ سورہ صاد کی آیت تلاوت کی، اور بلکہ کہا کہ چچا جان ان سے کہیں کہ اگر میں ان کو ایک بات کہوں تو سارا عرب ان کے زیر نگی آ جائے گا اور عجم کے سردار بن جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ بس کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تمہارا بیڑا پار آسان لفظوں میں ہو جائے گا۔ سورہ صاد کی آیت سنائی، بہرحال وہ یہ آیتیں سن کر مزید غصہ ہو کر واپس چلے گئے۔ اچھا، اس پہ کبھی غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہا کرتے تھے کہ عرب کے تم سردار بن جاؤ گے اور عجم تمہارے زیر نگی یا تمہاری بادشاہت میں آ جائے گا؟ اگین وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ سیکریٹرسٹ، بہترین لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ جو سرداران قریش ہیں بڑے بڑے، یہ اسلام لانے سے اس لیے بھی ہچکچا رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی جو ڈیلنگ ہے، ان کا جو بزنس ہے ایسے قبائل میں جو بت پرست ہیں، جہاں پر بڑی بڑی مورتیاں نصب ہیں، تو سارا بزنس بیٹھ جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کا احساس دلاتے تھے، دیکھو اس سے تمہارے بزنس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم سردار بن جاؤ گے، تم بادشاہ بن جاؤ گے، تمہارے پاس دولت آ جائے گی، تمہارا بزنس بیٹھے گا نہیں بلکہ اور بڑھ جائے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے اور ترغیب دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ آخری وقت بھی ناکام چلا گیا۔ ابو طالب کی اس دوران پھر وفات ہوتی ہے۔ ابو طالب کے بارے میں آپ کہہ لیں گے سورہ توبہ کی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ریکویسٹ کی کہ چچا جان ایک مرتبہ بس میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، لیکن بہرحال ابو طالب آخری وقت تک کے اس بات سے خوفزدہ رہے کہ بہرحال لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا۔ تو ہماری روایات جو ہم تک پہنچی اس کے مطابق تو کلمہ نہیں پڑا، لیکن جتنا انہوں نے سپورٹ کیا وہ اپنی جگہ، اس پر بہرحال اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تو ان کی عمر اس وقت 65 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی بھی وفات ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ دو بڑے غم ملنے پر اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، جن کے پہلے شوہر سکران بن عمر کا حبشہ میں انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی اس وقت اپنی عمر بھی 50 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی۔ اس شادی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، بچے تھے، ان کے لیے خاتون کی ضرورت تھی جو کہ گھر کو سنبھال سکے۔ تو یہ نبوت کے 10ویں سال کے واقعات ہیں۔ یہاں پر ایک سلائیڈ اور شامل کی ہے کہ یہ جو مکی دور میں صبر و استقامت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، اس کی جو وجوہات تھیں، ایک تو ایمان باللہ تھا جس کے بارے میں قرآن بھی نازل ہوا ہے، پرکشش قیادت تھی، اتنی اٹریکٹفل قیادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن کے اندر اتنی جان تھی، اتنی اٹریکشن تھی، جو 3 افراد آپ نے مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس ابن شریق،
جو کہ بڑے بڑے دشمنان نبوی تھے، یہ چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، اور جب باہر نکلتے تھے تو آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا تھا، اور پھر شرمندہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ آئندہ آج کے بعد ہم قرآن سننے نہیں آئیں گے، اگلے دن پھر آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اٹریکشن تھی اس قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ احساس ذمہ داری ایک بڑی وجہ تھی، آخرت پر ایمان ایک بڑی وجہ تھی، آزمائش سے مقابلے کی تیاری جس کو بار بار قرآن مختلف، آپ دیکھیں مکی صورتوں میں موٹیویشن بہت ہے، مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے مقابلے کی تیاری کے حوالے سے، کامیابی کی بشارتیں بار بار دی جا رہی تھی کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر تو حالات خراب تھے، لیکن کامیابی کی بشارتیں آپ کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیا کرتے تھے، اور قرآنی آیات کے ذریعے سے بھی بار بار دی جا رہی تھی۔ اب کوئی بندہ کہے یار کیا مطلب کوئی لاجیکل بات، کوئی عقلی بات ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، صحابہ کرام پہ بھی ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ایک دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے، اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگی آ جائے گا، پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ تو یہ لیڈرشپ ہوتی ہے، جو کہ لیڈرشپ اپنے کارکن کو حوصلہ دینے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، مستقبل کی بشارتیں، مستقبل کی خوشخبریاں دیا کرتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سید ابوالعلا مودودی نے بھی کسی زمانے میں بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم کو ماسکو میں پناہ نہیں ملے گی، اور اس سرمایہ دارانہ نظام واشنگٹن میں اپنی پناہ کی تلاش میں ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کمیونزم، سوشلزم کس طرح ماسکو میں تباہ و برباد ہوا، اور کیپٹلزم بھی ایک اپنی بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ایسے وقت میں اپنے کارکن کو موٹیویٹ کرنا کہ جب حالات بالکل کوئی اس کی طرف اشارہ نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح موٹیویٹ کیا کرتے تھے۔ اور یہ آخری جو عبارت ہے وہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی کہ جو اتنا شدید ظلم برداشت کر چکے تھے، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ جب ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا تو کوئلے ان کی پیٹھ کی چربی پگھلنے سے وہ کوئلے بجھا کرتے تھے۔ وہ صحابی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے، اب ہم سے ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھے اور کہا کہ خباب تم سے پہلے ایسے لوگ بھی آئے تھے کہ جن کو آروں سے چیرا گیا، جن کو لوہے کی کنگھیوں سے جن کا گوشت نوچا گیا، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ مجھے افسوس ہے کہ خباب تم نے بہت جلدی کر دی، ایک وقت آئے گا کہ جب ایک عورت سنا سے حضر موت تک، یمن کے دو شہر ہیں، دو علاقے ہیں، ایک سنا سے حضر موت تک ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، لیکن خباب مجھے افسوس ہے کہ تم نے بہت جلدی کر دی۔ تو یہ وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا، لیکن حضرت عمر اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ وقت دنیا نے دیکھا کہ اتنے امن کا دور تھا کہ ایک مشہور بات ہے، اب اس کی اتھینٹسٹی کے مجھے اس وقت علم نہیں ہے، لیکن ایک دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیہات سے دوڑتا ہوا شہر پہنچا اور پوچھا کہ کیا عمر دنیا سے چلے گئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں چلے گئے ہیں، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگا کہ آج ایک عرصے کے بعد میری بکری پر کسی بھیڑیے نے غلط نگاہ سے دیکھا ہے۔ تو وہ امن کا دور تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، لیکن اگین وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کارکن کو، اپنے ورکر کو موٹیویٹ رکھا کرتے تھے تاکہ وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین کا کام کر سکے۔ یہاں تک آج ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ طائف کا سفر ہے، اور طائف کے بعد پھر یہ معراج کا پورا واقعہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سننے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔